خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جو سیکھنے والے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے متعلق ہے۔ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ، اس کا 20 باب اور اس کی 4 آیات پڑھیں گے۔ مکاشفہ 20 باب 4 آیات۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور انہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس بت کی، اور نہ اس چھاپ کو اپنے ماتھے اور ہاتھ پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ خدا ان کا زندہ میٹھے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جو آج ہمارا مضمون ہے، جیسے کہ میں نے آپ سب کو پہلے بتایا، خدا کی بادشاہی، گاڈ، کنگڈم آف گاڈ۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں بتاتی ہے، بائبل میں خدا کی بادشاہی ایک حقیقی اور روحانی حکومت ہے جس کا مرکز آسمان ہے، لیکن اس کا اختیار پوری کائنات پر قائم ہے۔ اس کے سبب سے بڑے زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ امن قائم کرنا بائبل کے مطابق اس بادشاہی کے اہم ترین پہلو درج ذیل ہیں۔ آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی، اس کے بہت سے پہلو ہیں، جیسے کہ حقیقی بادشاہی، آسمانی حکومت، صدر اور امن۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح اس بادشاہی کے مطابق بادشاہ ہے جو ابتدائی طور پر حکمرانی کرتا ہے، جو ازل سے ابد تک ہے۔ آسمانی حکومت، یہ دنیا کی طرف زمینی سیاسی حکومت نہیں، بلکہ یہ ایک آسمانی نظام حکومت ہے جو انسانی سرحدوں اور دیواروں سے بالاتر ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے
آپ میرے ساتھ نکالیں. یہ سایہ دس باب اب اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10 باب. اس میں بھی بادشاہی کے متعلق پورے حوالہ جات میں آپ کو مل جائے گا. اس میں مدرجہ ذیل بادشاہی کے متعلق سچائی، عدالت، انصاف اور دائمی امن ہوگا، جو تمام بیماروں، دکھوں کا خاتمہ کرے گا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح متی 6 باب 10 آیت میں بھی لکھا ہے، تیری بادشاہی آئے. جب ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی میرے عزیزو ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو جو خدا کی مرضی آسمان پر چلتی ہے، ہمارے درمیان کیوں نہیں اس کو پورا کیا جاتا؟ ہم صرف کہنے کی حد تک یا اس کو پڑھنے کی حد تک کیوں محدود رکھتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے درمیان اس کی مرضی پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کیوں کر خدا کو اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنے دیتے؟ کیا ہم خدا سے اتنے بڑے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں تاکہ خداوند ہمیں یہ فضل عطا فرمائے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. روحانی زمینی بادشاہی یا زمین پر ہم جو کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنے مال آسمان پر جمع کرنا چاہیے، آسمان کی بادشاہی میں. جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہوگا تو اس کو بادشاہی کیسے ملے گی؟ عزیزو، میرے ساتھ آپ نکالے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا
3 باب اور 3 آیت سے پڑھیں گے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہ دیکھے گا۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے میرے عزیزو۔ تیسرے باب کی 5ویں آیت میں بھی یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ جسمانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پانی سے بپتسمہ لینا چاہیے اور روح سے بھی بپتسمہ لینا چاہیے تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں جائیں، بلکہ ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، روح سے، خداوند سے پاک روح مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور 21 سے 24 آیات پڑھیں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کرو کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی سے ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہمیں ایسے پرستار بننے کی ضرورت ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر سکیں۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں یہ موقع عنایت کرتا ہے، یہ فضل عطا کرتا ہے کہ ہم خداوند کے سچے پرستار بن سکیں جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔